بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی الرؤوف الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سامعین، آج ایک انتہائی دلچسپ اور نصیحت آموز اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ واقعہ انتہائی دلچسپ ہے اور اس کو آپ نے مکمل سننا ہے۔ مختصر سا واقعہ ہے لیکن مکمل سنیے گا۔ یہ واقعہ ضلع سیالکوٹ کی تحصیل سمڑیال کے محمد شریف نے سنایا ہے۔ وہ غریب آدمی ہے اور مزدور پیشہ ہے۔ اس نے بتایا کہ سمڑیال میں رانا شاہ نواز نامی ایک شخص تھا۔ چھوٹا زمیندار تھا اور سمڑیال منڈی کے قریب ہی تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کی چند ایکڑ زمین تھی جس میں وہ سبزیاں کاشت کرایا کرتا تھا۔ شاہ نواز ایک معذور آدمی تھا۔ کسی حادثے میں اس کی ایک ٹانگ اس طرح متاثر ہوئی کہ اس کا فریکچر تو نہ ہوا مگر گھٹنا منجمد ہو کر رہ گیا۔ وہ حرکت نہیں کرتا تھا۔ شاہ نواز بیساکھیوں کا سہارا لیا کرتا تھا۔ عرصہ دراز سے ان بیساکھیوں کے سہارے پر اس کا آنا جانا تھا۔ شاہ نواز مزاج کا بہت ہی اچھا انسان تھا، نماز کا بھی پابند تھا اور بڑا ہی خوش اخلاق تھا۔ آلو اور سبزیاں کاشت کراتا تھا۔ جو مزدور اس کے کھیتوں میں کام کرتے تھے وہ انہیں دوپہر کا کھانا بھی کھلاتا، آرام کا موقع بھی فراہم کرتا اور کام ختم ہو جاتا تو اجرت دینے سے پہلے سب کو چائے پلاتا، جلیبیاں کھلاتا۔ یہ اس کی مستقل عادت تھی، وہ اس میں ناغہ نہیں ہونے دیتا تھا۔ لیکن ایک روز ہوا یوں کہ جلیبیاں منگانا بھول گیا۔ چائے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے بیساکھیاں پکڑی اور جلیبیاں لانے کے لیے خود ہی منڈی سمڑیال کی طرف چل پڑا۔ محمد شریف نے بتایا کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہم نے نہایت ہی حیرت کے ساتھ دیکھا کہ رانا شاہ نواز اپنی دونوں ٹانگوں پر بیساکھیوں کے بغیر خرامہ خرامہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حیرت اس بات پر تھی کہ یہ شخص تو بیساکھیوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا تھا، عرصہ دراز سے یہ معذور تھا۔ ہم کام روک کر کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ ہمارے قریب آیا تو سب نے بیک زبان چلا کر حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، آپ تو ٹھیک ہو گئے۔ تب شاہ نواز نے بتایا کہ میں سمڑیال منڈی جلیبیاں لے کر واپس آ رہا تھا۔ ریلوے لائن کے پاس ایک کھلی جگہ پر اچانک ایک طاقتور بگولے نے مجھے گھیر لیا۔ بگولا یہ وہ ہوا کا ایک دباؤ ہے جو جس جگہ پر آتا ہے تو وہ گول گول گھومتی ہے جگہ، یعنی وہ ہوا جو گول گول گھومتی ہے اپنے درمیان میں ہر چیز، ہوا کا ایک چھوٹا طوفان، اس کو بگولے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ایک طاقتور بگولے نے مجھے گھیر لیا اور اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ جب میں کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا تو دیکھا میرا گھٹنا بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کا تناؤ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے جلیبیوں کا لفافہ اٹھا لیا اور چلتا ہوا آ گیا ہوں۔ اب مجھے چلتے ہوئے ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی، اور یہ اعجاز تھا، یعنی یہ ایک کرامت تھی شاہ نواز کے غریب پروری کی، اپنے مزدوروں کی سچی خیرخواہی کی اور ہمدردی کی۔ دیکھیے، اگر اس کی یہ اچھی عادت نہ ہوتی تو یہ اچھی عادت کو پورا کرنے کے لیے یوں نہ جاتا تو اس طرح ہوا کے اس بگولے کے سامنے پیش بھی نہ ہوتا اور نہ وہ بگولا اس کو اٹھا کر پٹختا۔ لیکن انسان کی نیکی کہیں نہ کہیں اسے ضرور کام دیتی ہے، خاص طور پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی، کمزوروں کے ساتھ رحم دلی، کمزوروں کی مدد اور تعاون کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ ایسے کام ہیں کہ جن کا صلہ اللہ ادھار نہیں کرتا، اللہ نقد ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جانب اشارہ کیا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو سامعین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنی چاہیے، ان پر نوازشات کرنی چاہیے، مہمان نواز ہونا چاہیے۔ جب ہم دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں تو اللہ ہمارا بھلا خود ہی بلا طلب ہی فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کر بھلا، اگر تو اپنا بھلا چاہتا ہے تو اگر ہم اپنا بھلا چاہتے ہیں تو دوسروں کا بھلا چاہیں۔ اور یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے
جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔